صبح کی چمکیلی دھوپ تھی۔ شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک پارک میں ایک نیم ماڈرن حسین لڑکی جاگنگ میں مصروف تھی۔ اس کے دھوپ میں لہراتے خوبصورت بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر کانوں میں ہینڈ فری لگائے ایک ٹریک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس پارک کے باہر ایک گاڑی میں موجود دو افراد اس حسینہ کی حرکات و سکنات کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سلطان تھا۔ وہ ادھیڑ عمر تھا۔ اس کی آنکھوں سے مکاری اور سفاکیت جھلک رہی تھی، جبکہ دوسرا بابر جو نسبتاً جوان اور خوش شکل تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے وہ دونوں آس پاس کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، لیکن کچھ فاصلے پر موجود اس لڑکی کے مسلح محافظ ان دونوں کی نظروں میں تھے، جبکہ ان محافظ کی نظریں بھی لڑکی کے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اسے کسی بھی طرح ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسینہ ایک بینچ سے تولیہ اٹھا کر اپنا پسینہ خشک کرتی ہوئی باہر آنے لگی تو اس کی حفاظت پر مامور تمام محافظین مزید مستعد ہو گئے۔ گاڑی میں موجود دونوں مشکوک افراد بابر اور سلطان نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے اور اپنے چہرے ڈھانٹوں سے چھپا لیے۔ ان کی گاڑی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لڑکی اپنی کار کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے درمیان میں آ گئی۔ لڑکی کے محافظین اور ڈرائیور جو کار کے پاس موجود تھے وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف بابر نے تیزی سے لڑکی کو پکڑ کر اور جلدی سے گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ جتنی دیر میں اس حسینہ کے محافظ کچھ سمجھ کر اپنی گنز سنبھالتے کہ پہلے سے تیار سلطان نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے دو محافظ تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اندر بابر ایک کپڑا سنگھا کر لڑکی کو بے ہوش کر چکا تھا۔ سلطان نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فوراً ہی لڑکی کے ڈرائیور اور محافظوں نے اس گاڑی کا تعاقب شروع کر دیا۔ سلطان بڑی مہارت سے ان کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کو کبھی سڑک پر گھماتا تو کبھی کچے راستے پر اتار دیتا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری تھا۔ بابر نے تعاقب میں آنے والی کار کا نشانہ لیا، جس سے اس کار کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ کار جھٹکے سے گھوم کر وہیں رک گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے والی محافظوں کی گاڑی اس سے ٹکرا کر رک گئی، اور جتنی دیر میں وہ راستہ بنا کر آگے بڑھتی، سلطان اپنی گاڑی لے کر بہت آگے نکل چکا تھا۔ وہ گاڑی گھما کر پارک کے دوسری سائیڈ کی روڈ پر آ گیا تھا۔ یہاں پارک کے باہر موجود دو محافظ اچانک فائر کرتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے، لیکن سلطان کوئی لحاظ مروت کیے بغیر ان دونوں کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اغوا برائے تاوان۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک وسیع و عریض حویلی کے بیرونی حصے کے پاس ارمان شاہ غصے میں بپھرا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا، جسے وہ ہیجان کے عالم میں اپنے سر پر مار رہا تھا۔ اس کی تیش کے عالم میں سرخ آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ اس کے سامنے باقی بچ جانے والے محافظ کھڑے تھے، جو شدید خوف کا شکار لگ رہے تھے۔ اسے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے تم دونوں کے سامنے، باقی سب کو مار دیا، اور تم دونوں میرے سامنے صحیح سلامت کھڑے ہو۔ ارمان شاہ پھنکارتے ہوئے بول رہا تھا، تم لوگ کیوں زندہ ہو؟ تم کیوں نہیں مر گئے؟ ارمان شاہ نے غصے سے چلاتے ہوئے ان دونوں کے سینوں پر کئی گولیاں اتار دیں۔ دونوں محافظ زمین پر گرے تڑپ رہے تھے، لیکن ارمان کے غصے کا لاوا کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سسکتے ہوئے محافظ کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ پتا تھا نا، میری بیٹی ہے وہ، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنی تھی، اس کے لیے اپنی جان دے دینی تھی۔ جب تم لوگ اپنی جان دے کر اسے بچا نہ سکے تو ایسی جانوں کا کیا فائدہ؟ ارمان شاہ نے نفرت سے زندگی اور موت کی کشمکش سے دو چار زخمی گاٹ کو ٹھوکر ماری۔ جان سے مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کتے کی موت ماروں گا۔ وحشت کے عالم میں ارمان شاہ نے نزاع کی حالت میں پڑے ہوئے بندوں پر دوبارہ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔
حویلی کے اطراف اندر باہر فائرنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ ارمان شاہ ایک وڈیرا تھا، اپنے علاقے کا مالک سمجھتا تھا خود کو۔ اغوا ہونے والی لڑکی شیزہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے اغوا کا غصہ اس نے اپنے ہی بھروسے کے ملازمین پر اتار دیا تھا۔ اس کے نزدیک ایک دوسروں کی زندگی اور عزت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اپنی ناک پر مکھی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ شیزہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں پر بھی پٹی تھی، اس کا منہ بھی بند کیا ہوا تھا۔ بابر اس کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی چیک کر کے سامنے بیٹھے ہوئے سلطان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں اس وقت بھی نقاب میں تھے، جس سے بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ دونوں حد درجہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سلطان اٹھ کر لڑکی کے بالکل قریب بیٹھ گیا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولنا شروع کیا، اگر تم ہمارا ساتھ دو، مطلب ہمیں تنگ نہ کرو تو آرام سے رہو گی۔ شیزہ نے بند منہ سے ہی کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن صرف ہلکی سی آواز ہی برآمد ہوئی۔ دوسری طرف سلطان نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اگر کسی چالاکی کا خیال بھی تمہارے دماغ میں آیا تو تم خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دو گی۔ شیزہ کے منہ سے رونے کی سی آوازیں نکل رہی تھیں، اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سلطان نے کہا، لیکن جواب نہ پا کر غصے سے اس کا چہرہ پکڑ کر دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ سلطان کی اس حرکت پر بابر ایک دم بے چین سا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اسے پلٹ کر دیکھا، بابر نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ سلطان نے لڑکی کا چہرہ چھوڑ دیا۔ شیزہ نے بمشکل آہستگی سے آواز نکالتے ہوئے اقرار میں گردن ہلائی۔ سلطان مطمئن ہو کر باہر جانے لگا تو ایک لمحہ رک کر بابر کی طرف دیکھا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ بابر اس کا اشارہ سمجھ کر اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ باہر آ کر دونوں نے نقاب اتار دیے۔ سلطان بغور بابر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی کیفیت کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ سلطان نے سوال کیا۔ میں؟ نہیں تو۔ بابر اس کے اچانک سوال پر ہکلانے لگا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو تو بہتر ہے، سمجھے؟ سلطان نے بابر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا۔ بابر نے فقط اقرار میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، لیکن وہ کسی بات پر پریشان ضرور تھا، جو اس کے چہرے سے بخوبی ظاہر ہو رہا تھا۔ ارمان شاہ ویسے ہی غصے کی حالت میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے دونوں محافظوں کی لاشیں بھی جوں کی توں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے ایک طرف انسپیکٹر وقار بیٹھا اطمینان سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دبلا پتلا لمبی مونچھوں والا انسپیکٹر وقار ارمان شاہ کا خاص وفادار اور رازدار تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ارمان شاہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا اور اس کے بدلے میں اس کی ہر اچھی اور غلط بات پر اس کی مدد کرنے والا شخص تھا۔ ارمان شاہ کو اس وقت اس سے زیادہ بہتر اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ بے فکر رہیں، ان دونوں کو غائب کروا دوں گا، اس نے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو غائب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارمان شاہ نے نخوت سے کہا۔ مسئلہ میں تم کو بتا چکا ہوں، مسئلہ میری عزت کا ہے، میری غیرت کا ہے، میری بیٹی کا، اس جاگیر کی چھوٹی بیوی کا ہے۔ میں نے کہا نا، بے فکر رہیں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، وقار نے کھڑے ہوتے ہوئے بغیرتی اور ڈھٹائی سے کہا۔ نمک حرامی نہیں کروں گا، چھوٹی بیوی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارمان شاہ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ یہ بات کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ چودھری ارمان شاہ کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، وقار نے کہا۔ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، مخالفین تو بہت ہیں، ارمان شاہ نے ایک جگہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سب کو معلوم ہوئی تو سب فائدہ اٹھائیں گے، اور آگے الیکشن بھی ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کی سیٹ کہیں نہیں جائے گی، وقار نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات سب کو اچھی طرح پتہ ہے، پہلے بیٹی تو واپس آ جائے۔ ہاں تو تم کچھ کرو، لیکن جو کچھ بھی کرو خود کرو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، نہ پولیس نہ میڈیا، سمجھے؟ ارمان شاہ کے دھمکی آمیز تنبیہ کے جواب میں وقار نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، سمجھ گیا۔
کچھ ضروری انتظامات کر کے آتا ہوں۔ سلطان ایک ویران جگہ کھڑا تھا۔ اس نے بیگی کیپ اور بھورے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشوں والا چشمہ اور کندھوں پر ایک سادہ سا بیگ تھا۔ اس نے چشمہ اتارتے ہوئے اپنے اطراف محتاط انداز میں دیکھا، پھر موبائل فون نکال کر ایک نمبر ملایا اور کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف ارمان شاہ کے گھر میں رکھا ہوا فون بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر کہا، ہیلو، چودھری ارمان شاہ سے بات کرنی ہے۔ سلطان کچھ آواز بدل کر بات کر رہا تھا۔ بات کر رہا ہوں، چودھری نے رونت سے کہا۔ آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم تو ہو ہی گیا ہوگا، سلطان نے مکاری سے کہا۔ اس کی سلامتی کے لیے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ تم کون ہو؟ ارمان شاہ نے بے ساختہ پوچھا۔ میں کون ہوں، کہاں سے بات کر رہا ہوں اور ہم کتنے لوگ ہیں، اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے چودھری صاحب، سلطان نے کہا۔ اس کی بات پر ارمان شاہ صرف پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ آپ کو صرف اپنی بیٹی اور اس کے لیے ہمارے مطالبے سے واسطہ ہونا چاہیے۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ ارمان شاہ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ مطالبہ پیش کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، سلطان نے کہا۔ جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ارمان شاہ اس کی بات کے طول دینے سے بیزار ہو رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی سے رابطہ نہیں کریں، میرا مطلب ہے پولیس وغیرہ سے۔ سلطان جیسے اس کی بے بسی اور بیزاریت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور کوئی چالاکی بھی نہیں دکھائیں گے، آخر کو آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کے جاگیر کی وارث۔ تم اپنا مطالبہ بتاؤ، ارمان شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں، بس 1 کروڑ روپے، سلطان نے کہا۔ اس کا مطالبہ سن کر ارمان شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑی رقم ہے، سلطان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ آپ کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے۔ کب اور کہاں؟ ارمان شاہ نے مختصراً سوال کیا۔ اس کے لیے کل تک انتظار فرمائیے، سلطان نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون سے سم نکالی اور توڑ کر ایک نالے میں پھینک دی۔ دوسری طرف ارمان شاہ بار بار فون ملانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے صرف فون بند ہونے کا پیغام موصول ہو رہا تھا۔ اس نے غصے اور مایوسی سے فون پٹخ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ سلطان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے بیگ میں موجود دیگر چیزوں سے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اب اس کے سر پر پشاوری ٹوپی اور کاندھوں پر سادہ سی شال تھی، جس کے نیچے اس کا بیگ بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک بازار سے گزرتے ہوئے وہاں سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کے ساتھ ہی چائے کے ایک ہوٹل کے قریب جا کر رک گیا۔ اسے وہاں خبروں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں ٹی وی پر خبریں آ رہی تھیں۔ وہ بیرے کو چائے کا کہہ کر خود خبریں سننے لگا۔ در حقیقت اسے خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ارمان شاہ کی بیٹی کے اغوا کی خبر میڈیا کو تو معلوم نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے ختم ہو گئی تو وہ بیرے کو رقم ادا کر کے باہر آ گیا اور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ٹھکانے پر پہنچا تو بابر باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر کر چاروں طرف دیکھتا ہوا تیزی سے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ تمہیں باہر نکلنے کو منع کیا تھا، سلطان نے اندر آ کر غصے سے کہا۔ استاد، اندر گھٹن ہو رہی تھی تو تازہ ہوا کھانے، بابر نے گھگیا کر بولنے کی کوشش کی۔ تازہ ہوا کے بچے، اگر اندر ہو گئے نا تو پھر ساری زندگی ترسو گے اس کو، سلطان نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سامان ایک طرف رکھا۔ قید خانے کی گھٹن میں ہی پڑے رہو گے، جیل میں مار کھاؤ گے اور بس۔ سلطان نے اپنی شال، ٹوپی اور بیگ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ہمیں اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ احتیاط ہی ہماری کامیابی ہے، جبکہ ذرا سی غلطی، ذرا سی چوک ہماری زندگیاں برباد کر دے گی۔ بابر نے اقرار میں ہلکے سے گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ سلطان کے کہنے پر بابر بیٹھ گیا اور دونوں لفافوں سے کھانے کی چیزیں نکال کر کھانے لگے۔ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، کیسا مسئلہ؟ بابر نے جواباً سوال پوچھا۔ اس لڑکی نے، مطلب شیزہ نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ سلطان نے پھر پوچھا۔ نہیں، میں اندر گیا ہی نہیں، بابر نے جواب دیا۔ اچھا ہے، تم اس کے سامنے نہ جاؤ، سلطان نے اطمینان سے کہا۔
کیونکہ وہ تمہیں پہلے سے جانتی ہے، کہیں پہچان نہ جائے۔ لیکن اس کی آنکھوں پر تو مسلسل پٹی بندھی ہوئی ہے، پہچانے گی کیسے؟ بابر نے کہا۔ آواز سے۔ سلطان نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے منہ سے کوئی بات یا کوئی ایک لفظ بھی نکل گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ تمہیں پہچان جائے۔ بابر نے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا، اور اس صورت میں ہمیں مجبوراً مطالبہ پورا ہونے کی صورت میں اس کی جان لینی پڑے گی۔ سلطان کی اس بات پر بابر کا لقمہ حلق میں اٹک گیا، جسے اس نے بامشکل نگلا، جبکہ اس کی جان لینے کی صورت میں اس کا باپ پاگل ہو جائے گا اور خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اس لڑکی کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ سلطان نے بے فکری سے کھاتے ہوئے کہا، امید ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے۔ ٹھیک ہے استاد، بابر نے اسے کانکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد سلطان کچھ چیزیں لے کر شیزہ کے پاس گیا۔ میں تمہارا منہ کھول رہا ہوں تاکہ تم کچھ کھا لو اور بھوکی نہ مرو، سلطان نے کہا، لیکن اگر تم نے شور مچانے اور فضول بکواس کرنے کی کوشش کی تو انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ اس کے بعد سلطان نے اس کا منہ کھول کر اپنے ہی ہاتھ سے اسے کچھ کھلانے کی کوشش کی۔ تم لوگ کون ہو؟ شیزہ نے کہا، مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، سلطان نے سرد مہری سے کہا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ بھوکی مرو گی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، شیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہاں تمہاری فرمائش نہیں چلے گی، وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ سلطان نے اسے زبردستی کھلانا شروع کر دیا، جسے شیزہ بامشکل کھا پا رہی تھی۔ پیچھے دروازے کی درز سے بابر جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہو اور شیزہ کی حالت پر رحم آ رہا ہو۔ سلطان جلدی کے چکر میں شیزہ کو سختی سے کھلا رہا تھا اور ساتھ ہی جلدی کھانے کے لیے اسے جھڑک بھی رہا تھا۔ اس وقت شیزہ کی حالت کافی قابل رحم تھی۔ آنکھوں پر بندھی پٹی کے اندر سے اس کے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ اس کے پاس سلطان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جس کا رحم دلی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بابر سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا اور وہ خاموشی سے دروازے سے دور ہٹ گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ ارمان شاہ کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی بیوی شہناز اس کے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ابھی تک گھر نہ آنے پر پریشان تھی۔ آخر آپ صحیح بات کیوں نہیں بتاتے؟ جو بات ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، ارمان شاہ نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت شہر میں ہے تو اس کا فون کیوں بند ہے؟ ماں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ ارمان شاہ اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن ساتھ ہی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس سے جھوٹے بہانے تو کر رہا تھا، لیکن وہ عورت صرف چودھری کی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک ماں بھی تھی۔ اس کی بیٹی مشکل میں تھی تو اس کا دل جھوٹے بہانوں سے کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟ اس کی بے چینی اور اضطراب کا ارمان شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ حویلی کے باغیچے میں چلا آیا۔ اس کی زندگی کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی حویلی کے جھروکے میں کھڑی اپنے شوہر کو باغیچے میں تنہا ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی بے نام سی پریشانی کا شکار تھی جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف رات کی تنہائی میں ایک اندھیرے کمرے میں قید شیزہ کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر بدستور پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے اطراف دیکھنے سے قاصر تھی۔ منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بولنے، کسی کو آواز دینے یا چیخنے چلانے سے بھی معذور تھی۔ وہ بس اپنی بے بسی پر گھٹ گھٹ کر رو سکتی تھی۔ اس کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کس نے اور کیوں اغوا کیا ہے۔ اس اندھیرے کمرے سے باہر ایک جگہ سلطان بظاہر بے خبر سو رہا تھا، جبکہ بابر کمرے کے کسی دوسرے گوشے میں آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی کبھی گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھنے لگتا جس میں شیزہ قید تھی۔ تھوڑی دیر بعد بابر اٹھ کر دیوار سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے اس کا شیزہ سے کیا تعلق تھا، وہ کیوں اس کے لیے اتنا فکر مند ہو رہا تھا؟ یہ بات یا تو وہ خود جانتا تھا یا سلطان، نہ جانے وہ کن سوچوں میں غرق بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا یہ سفر بہت مشکل ہے۔ سلطان کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔
جو بظاہر تو سو رہا تھا لیکن غافل ہرگز نہیں تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جانتا ہوں، بابر نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ تو پھر اتنا سوچ کیا رہے ہو، اور کیوں سوچ رہے ہو؟ سلطان نے کہا۔ ویسے ہی نیند نہیں آ رہی، بابر نے کہا، شاید اس لیے کہ یہ سب کچھ پہلی بار ہے۔ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے پہلی بار میں، سلطان نے لیٹے لیٹے کہا۔ نیند نہ آنا بھی اچھا، اس طرح بندہ سوتا نہیں رہ جاتا۔ ایسے کاموں میں ہوشیار اور چوکنا رہنا بہت ضروری ہے، لیکن فضول سوچوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ جانتے ہو فضول سوچیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیسی فضول سوچیں؟ بابر نے پوچھا۔ رحم دلی، ترس، ہمدردی، مہربانی، مروت، لحاظ، احسان، درد مندی۔ سلطان نے کروٹ لے کر مترادف الفاظ کی ایک طویل فہرست بیان کر دی۔ یہ ہیں فضول سوچیں، جن سے ہم جیسے جرائم پیشہ افراد کو دور رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے بکراتی گفتگو کرنے کے بعد سلطان ہنستا رہا اور بابر اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن ارمان شاہ اپنی حویلی کے مہمان خانے میں بے چینی سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی طرف جا رہی تھیں، جیسے وہ کسی کے فون کا منتظر ہو۔ فون کے نزدیک ہی انسپیکٹر وقار بیٹھا تھا۔ آپ کہیں تو میں CPLC والوں سے بات کر کے انہیں تیار رہنے کی ہدایت کر دیتا ہوں، وقار نے کہا۔ تمہیں میں نے ایک مرتبہ منع کر دیا تو بار بار اس طرح کی بات نہ کرو، ارمان شاہ نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے آپ کا حکم، وقار نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا تابع دار۔ اس کے بعد دونوں میں طویل خاموشی چھا گئی۔ ارمان شاہ تو کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، جبکہ وقار نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گھڑی کی سوئیاں رفتہ رفتہ آگے بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ارمان شاہ کی بے چینی اور اضطراب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک فون بجنے لگا۔ وقار جو قریب ہی بیٹھا تھا اٹھ کر فون کی جانب بڑھا، لیکن ارمان شاہ نے تیزی سے آگے آتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف حسب توقع سلطان موجود تھا، جو اس وقت یکسر مختلف حلیے میں ایک کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سفاری سوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر سادہ شیشوں والی نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی۔ لگتا ہے چودھری صاحب میرے ہی فون کا انتظار کر رہے تھے، سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، تمہیں رقم کہاں اور کب چاہیے؟ ارمان شاہ نے جلدی سے پوچھا۔ کل دوپہر 3 بجے، گاؤں کے قریب پرانی فیکٹری کی دوسری منزل پر، کھڑکی کے بالکل سامنے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے کال کاٹ کر انتہائی سرعت کے ساتھ سم نکال کر توڑ کر باہر پھینکی اور نزدیک ہی اخبار کی دکان پر کھڑے ہو کر ان پر ایک نظر ڈالنے لگا۔ شیزہ بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھی کہ بابر دروازہ کھول کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کی آہٹ سن کر شیزہ نے جنبش کی، لیکن کچھ کر نہیں پائی۔ بابر اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے پکارا، شیزہ۔ اس کی آواز سن کر شیزہ گویا بے چین سی ہو گئی۔ یہ میں ہوں جانو، تمہارا دوست بابر۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پٹی سرکا کر اوپر کر دی۔ شیزہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا ہے۔ شیزہ بدستور اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ اس دوران بابر نے اس کا منہ بھی کھول دیا۔ یہ تم؟ شیزہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے لیے، صرف تمہاری خاطر، میرا یقین کرو، بابر کہہ رہا تھا۔ میری خاطر؟ شیزہ نے کہا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اتنی تکلیف دی ہے تم نے مجھے، میں تمہارے ہاتھ کھول دیتا ہوں۔ بابر نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ یقین کرو مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی گئی، اسی لیے اس وقت تمہارے پاس ہوں۔ لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا؟ شیزہ نے سوال کیا۔ تمہارا باپ ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا، بابر نے کہا۔ وہ تمہاری شادی اپنے دوست کے بدماش بیٹے سے کرے گا اور صرف اپنی سیٹ بچائے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے۔ اس دوران بابر اس کی رسیاں کھول چکا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ہاں، لیکن تمہارا ساتھی، شیزہ نے سوال کیا۔ وہ اپنا حصہ لے کر نکل جائے گا، لیکن اس سے تم کچھ نہ کہنا۔ بابر نے اسے کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ اچھا تم یہ کھاؤ، تم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ شیزہ نے کھاتے کھاتے سوال کیا۔
اگر تمہارا ساتھی آ گیا تو؟ وہ اتنی جلدی نہیں آئے گا، بابر نے ہنستے ہوئے کہا، اس وقت وہ اپنی نشیلی محبت کے پاس ہوگا۔ سلطان سج دھج سے تیار ایک خوبصورت عورت کے پاس بیٹھا، ہاتھ میں جام لیے مدہوشی کی کیفیت میں بول رہا تھا، تم دیکھنا نشیلی، ہمارے دن پھرنے والے ہیں، پھر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ کیوں، الادین کا چراغ مل گیا ہے کیا؟ اس نشیلی نام کی عورت نے سوال کیا۔ ایسا ہی سمجھو، پہلے الادین ملا، پھر اس کا دوست، اور پھر اس کے دوست کا مالدار باپ۔ سلطان نشے میں بول رہا تھا۔ نشیلی نام کی وہ عورت جس کا اصل نام تو نہ جانے کیا تھا، ایک رقاصہ تھی۔ گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ سلطان کی جرائم پیشہ سرگرمیوں سے کسی حد تک آگاہ تھی۔ تو پھر اس مرتبہ کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ نشیلی نے مسکراتے ہوئے کریدنے کی کوشش کی۔ ڈکیتی، بلیک میلنگ یا اغوا برائے تاوان؟ اس بات پر سلطان چونک کر اٹھا جیسے نشے سے باہر آ گیا ہو، اور نشیلی پر غراتے ہوئے بولا، تم صرف آم کھایا کرو، پیڑ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکھڑا کر اٹھتے ہوئے جلدی سے کوٹ پہنا اور باہر جانے لگا۔ اتنی جلدی کہاں چل دیے؟ نشیلی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، لگتا ہے معاملہ بہت حساس ہے۔ ایسا ہی سمجھو، سلطان نے پلٹ کر کہا، اور اپنی زبان بند رکھو۔